قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نوح نے کہا پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کی تجھ سے درخواست کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں فرمائے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا. حضرت نوح علیہ السلام کی والدہ کا نام سخا بنت انوش تھا. حضرت نوح علیہ السلام کا وطن موجودہ عراق تھا. پہلے زمانے میں اس کو کلدانیہ کہتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کو ناپسند کرتی تھی اور ان سے بغض و عناد رکھتی تھی. لوگ ان سے متنفر تھے اور ناراض رہتے تھے. ان کی قوم نے قوی الجثہ 5 مختلف بت بنائے ہوئے تھے. تحقیق کے مطابق پہلے بت کا نام ود تھا اور اس بت کی شکل دراز قد مرد جیسی تھی. دوسرے کا نام سوا تھا اور اس کی شکل و صورت عورت جیسی تھی. تیسرے کا نام یعوق تھا اور یہ گھوڑے کی شکل کا تھا. چوتھے کا نام یغوث تھا اور اس کی شکل شیر جیسی تھی. جبکہ 5واں بت گدھ کی شکل کا تھا اور اس کا نام نصر تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے قوم توحید سے یکسر ناآشنا ہو چکی تھی اور اللہ کی جگہ خود ساختہ بت بٹھا دیے گئے تھے. غیر اللہ کی پرستش اور اصنام پرستی ان کا شعار بن گیا تھا. بالآخر رشد و ہدایت کے لیے ان میں سے ایک ہادی، ایک سچے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے ان کی بات نہیں سنی اور نفرت اور حقارت کے ساتھ انکار کر دیا. عمرہ اور روسا نے تکذیب اور تحقیر کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا. دولت کے پجاری اور دنیا پرست لوگوں نے ہر قسم کی تذلیل اور توہین کر کے حضرت نوح علیہ السلام پر الزام تراشی کی. حضرت نوح علیہ السلام قوم کے رویے سے دل برداشتہ نہیں ہوئے اور لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش کی تعلیم دیتے رہے. حضرت نوح علیہ السلام جب ان کے جھوٹے خداؤں کو جھٹلاتے تھے اور یکتا ذات اللہ سے رجوع کرنے کی تلقین کرتے تو لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر پوری قوت سے چلانے لگتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جن معبودوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے تم ان کا انکار کرتے ہو، ہمارے اجداد کے دین کی تحقیر کرتے ہو اور ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو، جبکہ ہمارے حالات تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے ہر لحاظ سے بہتر ہیں. وہ جب غریب اور کمزور لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کا پیروکار دیکھتے تو کہتے ہم ان کی طرح نہیں کہ جو تیرے تابع ہو جائیں اور تجھ کو اپنا مقصد مان لیں. وہ سمجھتے تھے کہ لوگ کمزور اور پست ہیں، اندھے مقلد ہیں، نہ ان کی کوئی رائے ہے اور نہ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں. اگر وہ کبھی حضرت نوح علیہ السلام کی بات سنتے تو اصرار کرتے تھے کہ پہلے پست اور غریب لوگوں کو اپنی جماعت سے نکال دیں، ہمیں ان سے گھن آتی ہے، ہم ان کے ساتھ ایک جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے. حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا اگر میں تمہاری یہ خواہش پوری کرنے کا صرف ارادہ بھی کر لوں تو میرے لیے عذاب سے بچنے کی کوئی جائے پناہ نہیں. اللہ کے یہاں اخلاص کی قدر ہے، سب اللہ کے بندے ہیں. اللہ غرور اور تکبر کو پسند نہیں کرتا. اخلاق اور عاجزی اللہ کے پسندیدہ عمل ہیں. میں تمہارے پاس ہدایت لے کر آیا ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر اور رسول ہوں. اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ میرا نصب العین ہے. سرمایہ دارانہ نظام ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے، دین کا اس سے کوئی واسطہ نہیں اور نہ ہی انسانوں کی ہدایت کے لیے کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجا جاتا ہے. یہ کمزور اور نادار لوگ جو اللہ تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں تمہاری نگاہ میں اس لیے حقیر ہیں کہ ان کے پاس دولت کے انبار نہیں ہیں. تم پر واضح ہو جانا چاہیے کہ دین اور دنیا کی سعادت ظاہری دولت و حشمت کے تابع نہیں ہے. سعید لوگ وہ ہیں جنہیں خلوص نیت اور عمل خیر کی توفیق حاصل ہے. فاسق قوم کے افراد آپ کی مجلس میں زبردستی داخل ہو جاتے اور محفل کو تہس نہس کر کے شرکا کو پریشان کرتے تھے. ہر طریقہ استعمال کر کے حضرت نوح علیہ السلام کو تبلیغ دین سے روک دینا چاہتے تھے. بولے اگر تو نہ چھوڑے گا اے نوح تو سنسار ہوگا. سورہ شورى آیت نمبر 11. پھر جھوٹا کہا ہمارے بندے کو اور کہا دیوانہ ہے اور جھڑک دیا. سورہ قمر. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 42 جگہ آیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں خوب بڑی. آہستہ آہستہ یہ اللہ کو بھولتے گئے جس نے اسے پیدا کیا تھا
اور شیطان کے بہکائے میں آنے لگے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ شیطان کے بہکائے میں آ کر یہ لوگ بتوں اور سورج وغیرہ کو پوجنے لگے اور ایک اللہ کے بجائے مٹی اور پتھر کے بہت سے خدا بنا لیے۔ اپنے ہاتھ سے اپنے خدا بناتے اور پھر ان سے مانگتے، حالانکہ یہ مٹی اور پتھر کے خدا اپنے لیے کچھ نہ کر سکتے تھے، ان کے لیے کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتا ہے اس کو یہ کبھی گوارا نہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بہکائے میں آ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگیں اور اس کی سزا میں مرنے کے بعد دوزخ میں جلیں۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں واعظ کرتے رہے کہ اے لوگو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمت نہ ہارے، وہ برابر سمجھاتے رہے اور کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم خوب اناج پیدا کر سکو، تمہیں مال و دولت دے گا اور بیٹے دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کو نہیں مانتے، حالانکہ اس نے آسمان بنائے، چاند اور سورج بنائے، اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی مٹی میں ایک دن تم مل جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ لیکن لوگوں نے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑا اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے اور ہم تو تم کو اپنے جیسا ہی آدمی دیکھتے ہیں اور تمہارا کہنا بھی صرف چند غریب لوگوں نے مانا اور ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تم کو جو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہتا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا بہت کر لیا، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، جب اللہ پاک چاہیں گے عذاب لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تم غم نہ کرو، ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کی۔ تو جب ان کی قوم کے سرداران ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے مذاق کے جواب میں کہتے کہ آج مذاق کر لو، کل جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو اس وقت ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش آنی شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے سوائے اللہ کے کوئی بچانے والا نہیں۔ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ڈوب گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں، اس لیے کہ کنعان اللہ کے علم ازلی میں کافر تھا اور یہ بات نوح علیہ السلام کے علم میں نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر،
اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے گئے. یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے. زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بہکانا شروع کیا تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھولنے لگے. حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کو اس کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے. اس طرح اگر ہمارے ماں باپ اللہ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہوں تو وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے. ہم کو اپنے بزرگوں کے نیک عمل کا سہارا نہیں لینا چاہیے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کر کے نیک بننا چاہیے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے اگر تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے، اور ایک ذرہ برابر بھی برا عمل کرو گے تو بھی وہ تمہارے سامنے آ جائے گا.